سے ہم سب کو گزرنا ہے، بہت آسان نہیں ہے۔ یہ آخری سفر کیا ہے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ موت کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں انسان مرتا کیسے ہے؟ ابھی اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہے، مطلقاً موت کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا توجہ سے سننا، دنیا کو اپنی منزل سمجھنے والے، دنیا کے عیش و عشرت میں قبر کو بھولنے والے، گناہوں کی اڈوں کو آباد کر کے آخرت کو فراموش کرنے والے، سفر آخر کو بھول جانے والے، ذرا تصور تو کریں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص کو دنیا سے جاتے ہوئے، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت میں نے پوچھا بابا موت کیسی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ تمنا کرتے تھے کہ مرتے وقت کسی کی عقل سلامت رہی، اس وقت میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کسے کہتے ہیں۔ میں صحابی کی موت کے وقت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہم اہل سنت کے نزدیک جس طریقے سے جنت کا ہونا یقینی ہے، ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جنت پیچھے رہ جاتی ہے، صحابہ کو تو اس سے بڑا مقام عطا کیا گیا ہے۔ جو جنت پیچھے ہے، مقام صحابیت اس اعتبار سے آگے ہیں کہ قرآن کہتا ہے تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کر دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو جنت پیچھے رہ گئی اللہ کی رضا کے سامنے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، ارے جنت تو ہر ایک کو نصیب، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا جنت تو اس کو بھی نصیب ہوگی۔ صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، اور صحابہ پھر کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، ان آنکھوں کو اللہ پیار سے دے۔ اس شعر پہ ذرا اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو انسان دکھتا کب ہے؟ جب آنکھ کی پتلی میں اس کی تصویر نظر آتی ہے تو انسان نظر آتا ہے۔ قربان جائیں، اللہ کو محبوب سے پیار کتنا ہے۔ محبوب ہم تیرے چہرے کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جن پتلیوں میں تیری تصویر بن جا رہی ہے ہم اس کو بھی پیار سے دیکھیں۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے؟ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں محو لقائے محمد۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اس وضاحت کے بعد اب آپ سنیں فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اپنے والد سے کہتے ہیں بابا آپ کی تمنا تو یہ تھی کہ دنیا سے جانے والے کی عقل سلامت رہے گی، تو آپ اس سے موت کے بارے میں پوچھیں گے موت کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو سیدنا عمرو ابن عاص جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا اگر زمین اور آسمان کسی کے سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں، ذرا توجہ کریں، موت کی منزل کی طرف جانا ہے، یہ رات دن کے اللہ اکبر، یہ رات دن کا گزرنا ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، یہ گھڑی کا سیکنڈ کاٹا ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ برف جتنی تیزی سے نہیں پگھلتا غافل انسانوں، اس سے زیادہ ہماری زندگی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ہم ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قے کہاں لگانے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے اور غزلیں سن کر خدا و رسول کو بھولنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، موت سے قریب ہونے والوں، ذرا غور تو کرو۔ صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے سینے پر آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں تو کتنا بوجھ اور تکلیف وہ محسوس کرے گا، مرنے والا اس سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے اگر انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تصور میں تو لائیے۔ اللہ اکبر، انسان کو زکام ہو جائے، نزلہ ہو جائے، ناک بند ہو جائے تو بولو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مرتے وقت
انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور کانٹے 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 ہر نس کے اندر سما جائے اور نیچے سے کوئی طاقتور پہلوان اس کو زور سے کھینچے تو اس وقت اس کی نسوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی مرتا ہے اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح کو زندہ کیا۔ سام ابن نوح یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بعد میں جتنی انبیاء کرام پیدا ہوئے اسی سام بن نوح کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ ہم لوگ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ انبیاء کے بھی باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، سب کا شجرہ ان سے ملتا ہے۔ جب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، عیسائیوں نے کہا تھا نئی نئی قبروں میں سے مردے نکال کے زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید وہ مرے ہی نہ ہو، کسی پرانی قبر سے نکال کے بتائیے۔ تو آپ نے بڑی پرانی قبر سام بن نوح کی، وہاں پر مردہ زندہ کیا۔ تو سام بن نوح اٹھے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ اٹھ کر کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت نہیں آئی، آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ اور کہا مرے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، توجہ کرنا، موت کیا ہے، نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں بیان ہو رہا ہے، صرف موت بیان ہو رہی ہے۔ سام بن نوح کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ہزاروں سال بیت چکے ہیں موت کا مزہ چکے ہوئے، مگر موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی ابھی بھی میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، ابھی بھی موت کے وقت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی اپنی ماں حضرت مریم کو زندہ کر کے دنیا میں لائے، کیونکہ معجزہ ملا ہے زندہ کرنے کا۔ تو ماں کی قبر پر گئے، اجازت طلب کی، امی یہ بتاؤ کہ میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، دنیا میں لا سکتا ہوں، اور مجھے اللہ نے طاقت دی لانے کی، لا سکتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا اگر میں پھر زندہ ہو گئی تو کیا پھر مجھے دوبارہ مرنا پڑے گا؟ ہاں ماں، زندہ ہوئی ہوگی تو پھر مرنا تو پڑے گا۔ حضرت مریم نے کہا میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ پہلی مرتبہ مجھے مرتے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ وہ تکلیف اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ بطول کا حال ہے، یہ کنواری مریم کا حال ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو موت ہے، اس کے بعد موت کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرنے والا مرتا ہے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، بہت گھمنڈ ہے انسان کو اپنی طاقت پر، بہت گھمنڈ ہے انسان کو اپنی شہرت پر، بہت گھمنڈ ہے انسان کو اپنے مال پر، بہت گھمنڈ ہے انسان کو اپنے نسب پر، بہت گھمنڈ ہے انسان کو اپنے علم پر، بہت گھمنڈ ہے انسان کو اپنے حسن پر۔ او اپنے علم و حسن اور طاقت حسب نسب پر غرور کرنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کا فرشتہ اللہ اکبر روح کو شکنجے میں جکڑ کر کے جسم سے روح کا تعلق توڑ رہا ہوگا۔ اس وقت ایک دوسرا فرشتہ آگے کہے گا اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کہاں گئی تیری طاقت؟ اس وقت تو کیسے بے بس پڑا ہوا ہے، کیسے بے بس پڑا ہوا ہے؟ اپنی زبان کو چرچر چلانے والے آج تیری زبان کام نہیں کر رہی ہے، آج تیری زبان تو کیسا بے بس ہے، اس وقت تیری بے بسی کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر، کہاں گئے تیرے دوست، کہاں گئے تیرے یار؟ کون ہے؟ کون ہے؟ انسان دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں نکال رہا ہے۔ انسان کو دوستوں کی رضا اور ناراضگی کا خیال ہے، اللہ کی رضا ناراضگی کا خیال نہیں۔ اور جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ کہتا ہے جو مال تو نے جمع کیا تھا کہاں گیا تیرا مال؟ حلال و حرام میں تمیز کے بغیر جو مال تو نے جمع کیا تھا کہاں ہے وہ مال؟ بتا کہاں گیا وہ مال؟
یہی ہے نا؟ آج مال 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 میں ڈوبے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائی، مال کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، مگر آخرت کو مت بھولو۔ جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اس کو کمانے کے لیے دبئی تک، لندن تک، امریکہ تک انسان آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن جو نیکی قبر میں ساتھ جائے گی، گھر کا کمرہ چھوڑ کے مسجد تک اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ نادان کون ہے؟ بڑا گھمانڈ ہے عقل پر۔ یہ عقل ہے انسان کی؟ جو بچوں کے لیے چھوڑ جانا ہے، اس کے لیے ساتھ ساتھ سمندر چھلانگ کر جا رہے ہیں پیسہ کمانے، اور جو قبر میں نیکی جانے والی ہے، اس نیکی کو کمانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔